میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی صبح آ گئے ہماری پریس کانفرنس کے لیے، لیکن بہت ضروری تھا۔ ہم کافی جو خبریں سن رہے ہیں جو ہماری معیشت کے اوپر ہو رہی ہیں، اور اس کی اگر آپ دیکھیں تو میں ذرا بریفلی آپ کو بتاؤں گا کہ جب 2018 میں ہم نے یہ معیشت سنبھالی تھی، اس وقت ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، ہماری جو انفلیشن بڑھ رہی تھی، فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا، ریٹنگ ہماری انہوں نے گرا دی تھی، یہ ریٹنگ ایجنسیز نے، اور ہمیں گرے لسٹ پہ ڈال دیا تھا۔ تو کووڈ کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت نے آخری 2 سال جو ان کے تھے، اس کے بیچ میں ریکارڈ انہوں نے ایک قسم سے پرفارمنس دی، جو کہ ان کے اکنامک سروے نے خود لکھا ہے اور ان کے فائنانس منسٹر نے اس کو سائن کیا ہے۔ اور اس میں کیا تھا، گروتھ ریٹ جو تھا 21 میں 5.74 تھا اور 22 کے بیچ میں 6% تھا۔ ایل ایس ایم گروتھ جو ہے 11.7%، ایگریکلچر گروتھ ریٹ 4.4%، سروسز گروتھ 6.2، یہ ساری ریکارڈ تھیں۔ 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ہوئی، ہائیسٹ ریمیٹنسز، ہائیسٹ ایکسپورٹس، ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن، اور کوئی 18 لاکھ جابز ہم ہر سال جو ہیں وہ مارکیٹ میں لے کے آ رہے تھے۔ ہم نے ریٹنگ کو اپ گریڈ کروایا، نیگیٹو سے پازیٹیو میں چلی گئی، اور ہم نے جو ہے گرے لسٹ سے ہم نے نکلوا دیا۔ فروری 2022 کو انہوں نے یہ عندیہ ہمیں دے دیا کہ ہم آپ کو نکال دیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2 بڑے پرابلمز پاکستان کے تھے، ایک کار کے اور ایک ریکویٹک، تو وہ دونوں کے دونوں ہم نے ریزالو کیے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، بیشک پرائسز جو تھیں وہ گیس کی سب بڑھ گئی تھیں، لیکن کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی۔ یہ ان کا الزام کے ساتھ ساتھ درست ہے کہ آپ نے توانائی سیکٹر کو اتنی بڑی سبسڈی دے کر خزانے پر بہت بوجھ ڈالا۔ بالکل، حفیظ شیخ صاحب کے لیے میرے دل میں بڑی عزت ہے، لیکن حفیظ پاشا صاحب کے لیے بہت عزت ہے، لیکن حفیظ پاشا صاحب کی جو بیگم ہیں وہ بھی اس وقت منسٹر ہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ذرا تھوڑا ان کا جو اوپینین ہے وہ کلرڈ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو انرجی کے جو پلانٹس لگا کے گئے تھے، یہ پی ڈی ایم کی، یہ نون کی حکومت لگا کے گئی تھی، اور اس میں جو کہ ہم لوگوں نے وہ پیمنٹس کرتے تھے ان کی ان یوٹیلائز کیپیسٹی کی، وہ 450 ارب روپے تھی 2018 میں، وہ 2022 میں چلی گئی تھی 850 ارب، اور وہ ابھی اس سال میں جو ہے وہ تقریباً 1150 ارب روپے ہے۔ تو وہ جو پیمنٹس تھیں وہ ہم نے دینی ہوتی تھی، اور ہماری یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ وہ پلانٹس گارنٹیڈ ریٹرنز کر کے گئے تھے۔ تو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو انفلو تھی جو 450 بلین سے شروع ہوئی تھی اور گئی ہے تقریباً 1.25 ٹریلین پہ، اس کو انفلو کو سرکولر ڈیٹ میں ہم نے پچھلے سال 100 بلین تک روک دیا تھا، 100 بلین تک روک دیا تھا سالانہ۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب ہر مہینے وہ انفلو 123 ارب روپیہ ہو رہی ہے۔ تو پاشا صاحب یہ بھی تو ذرا ان کو کہنا، ذرا سنبھالیں اس کو۔ ہمارا کام، ہم تو ان کا گن سمیٹ رہے تھے، اور ہم کس طریقے سے سمیٹ رہے تھے کہ ہم کیپیسٹی جو وہ یوٹیلائزیشن بڑھا رہے تھے بجلی کی۔ آخری سال میں ہماری جو یوٹیلائزیشن ہے 12% بڑھی تھی، تاکہ جو بجلی زیادہ کھپت ہوگی تو کم از کم پروڈکشن ہوگی، اور اس سے ہم وہ پیمنٹس کر لیں گے۔ تو 1100 بالکل ہم نے 1100 کیے، کیونکہ ہم انہوں نے تو وہ بھی دینے بند کر دیے۔ جی دیکھیے جی، میں یہ بہت اچھا سوال آپ کا ہے، اور یہ میں نے اس میں کہنا تھا، لیکن میں وہ کہنا تھا وہ میں نے کہا نہیں، کیونکہ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے بقول انہوں نے یہ نمبر دیا ہے کہ 19.3 ٹریلین کا ہم نے اپنے وقت میں قرض لیا، 19.3 ٹریلین کا، اور وہ پہلے ان کے ادوار تک وہ 25 ٹریلین تھا، ہم نے 19.3، تو 44.3 ٹریلین کا ڈیٹ ہم چھوڑ کے گئے۔ لیکن یہ سلیکٹیو نمبر دیتے ہیں، یہ نمبر نہیں دیتے کہ جی ڈی پی بھی اسی دوران میں ہم نے 72% انکریز کی، 72% انکریز کی۔ اس کا مطلب ہے ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو تھا وہ 64.5% تھا، ان کے وقت میں 63.6% تھا یا 4 تھا،
اور ہم نے کووڈ کو بھی سنبھالا. دنیا کے بیچ میں کووڈ کے دوران ڈیٹ ٹو جی ڈی پی سارے ممالک کا 10% ایوریج پہ بڑھا, ہم نے وہ نہیں بڑھنے دیا. اب کیا ہوا جناب, آگے چلیں. ہم تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 64 پہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے 6 مہینوں میں 6.5 ٹریلین جو کیا ہے, 6.5 ٹریلین آپ نے 6 مہینوں میں کر دیا ہے. اگر میں اس کو اینالائز کروں تو 13 ٹریلین ہے. اگر میں 4 سال جو ہمارے یہاں کروں تو یہ 50 ٹریلین ہے. تو یہ کس منہ سے ہمارے سے بات کرتے ہیں؟ ہمارے دور میں جو ٹوٹل قرضہ تھا وہ 14 ارب پر ڈے تھا, اور آج کل جو ابھی تک قرضہ بنا ہے جب سے یہ آئے ہیں 37 ارب پر ڈے یہ لے رہے ہیں. 37 ارب پر ڈے جو قرضہ بڑھ رہا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جب سے یہ آئے ہیں. ہمارے دور کے جو 3 سال اور 7 مہینے تھے یا 8 مہینے تھے وہ قرضہ جو ہے وہ 14 ارب پر ڈے تھا. یہ وہ فیصلے کرتے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو ریزرو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور لوگ جو ہیں متحرک ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. آپ تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, خان صاحب سے آپ بھی وہ کرتے ہیں کہ ہم فیصلے نہیں کر پاتے. کون کرتا ہے؟ دیکھیں نہیں, وہ تو خان صاحب نے جو بات کی وہ تو ایک جنرل سی بات کی. دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اس دفعہ جب ہم آئے تھے پچھلی دفعہ تو ہمارے پاس پلاننگ کا تھوڑا فقدان سا تھا, لیکن اس دفعہ ہم پوری پلاننگ کر کے آئیں گے. ہم جب گراؤنڈ پہ آئیں گے تو ہمارے پاس پلان بھی ہوں گے, ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان پلانس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اس دفعہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم پوسٹ پون کرتے رہے ہیں پچھلے 20-30 سال سے, یہ حکومتیں کرتی رہی ہیں ریفارمز پہ, جس کے بیچ میں ایس او ایز کے ریفارمز بھی ہیں, جس میں ٹیکس ریفارمز بھی ہیں, جس میں انرجی کے ریفارمز بھی ہیں, یہ کریں گے. ہم اس کی پوری تیاری کر کے آ رہے ہیں. اور آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اپنی کمپٹنس ہوتی ہے تو پھر دوسرا کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. آپ کیا امید کرتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میرے خیال میں ذرا تھوڑی سی جو بیان کیا وہ درست نہیں ہے. آئی ایم ایف پروگرام ہم نے کیا اور ہم چلا رہے تھے. آپ جو کیسے کہہ رہے ہیں, میں جب اپریل میں آیا تھا تو انہوں نے اگریمنٹ کیا تھا $500 ملین لے کے کہ ٹیکسز 700 ارب روپے کے لگا دیں گے, 5 روپے کی بجلی بڑھا دیں گے, اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پورا کا پورا انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. میں ادھر کھڑا ہو گیا, میں نے کہا یہ نہیں ہوگا. میں نے اس کو ٹھیک کروایا, اس کو 700 کو 350 بلین کے ٹیکسز پہ لے کے آیا. اس کے بعد جو 5 روپے کی بجلی تھی اس کو 2.5 روپے پہ لے کے آیا.